پاک افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر جو بلا اشتعال حملہ کیا گیا اور اس کو جس طریقے سے ہم نے ریسپونڈ کیا، اس سے پہلے تو ہم ہمیشہ افغان عبوری حکومت سے ہی مطالبہ کرتے تھے کہ عملی اقدامات کیے جائیں، لیکن کل ہم نے ریسپونڈ کیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی دیکھیں، بالکل ایسے ہی ہے. ہمارا رسپانس جو تھا اٹ واز اونلی نیسیسری اور لاجیکل. جو چیزوں کا رخ تھا وہ اسی طرف جا رہا تھا. انٹرنیشنل لا کی اگر آپ بات کریں یا یونائٹڈ نیشن کا چارٹر یا آرڈر آف دا ورلڈ جس کی آپ بات کریں تو وہ یہی کہتا ہے آپ کو کہ آپ اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے آپ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. آپ دوسرے ملک کے اندر سے اگر دہشت گردی آ رہی ہے، پوری دنیا کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا وکٹم پاکستان ہے. اور یورپی یونین کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ افغان طالبان یا افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کیپیبل بھی نہیں ہے اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے دہشت گردی کو ختم کرنے کی اپنے ملک سے. تو پھر اس کے بعد پاکستان نے ہر طرح سے ان کو ہر لحاظ سے افغان گورنمنٹ کو، انٹرم افغان گورنمنٹ کو، پہلے ہم نے میسیجز بھجوائے، ان کے ساتھ ڈسکشنز کی، ان کو پروف دکھائے کہ آپ دہشت گردی جو ہے پاکستان کے اندر بھیج رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی ان کا جو رویہ تھا وہ اپوزٹ تھا جو پاکستان ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اور پھر ایونچولی پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا کہ جب پھر انہوں نے کل پاکستان کے ساتھ بارڈر پہ چھڑخانی کی تو ہمارے پاس ونڈو، یہ ایک نیا نارمل پاکستان نے اب کریٹ کر دیا ہے کہ اب اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی آئے گی، بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن، اگر آپ دہشت گردوں کو بھیجتے رہیں گے تو پھر ہم آپ کی جو دہشت گردوں کے اڈے اور ٹھکانے ہیں اور آپ کی جو پوسٹس ہیں بارڈر کے اراؤنڈ، ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. تو یہ پاکستان کا جو آفینسو پوسچر ہے وہ اٹ واز نیسیسری اور یہ وقت کی ضرورت تھی. اچھا احمد صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جنرل زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ناؤ ونس اٹ از اسٹارٹڈ، اب اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کر جانا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا پروسیجر ہوگا پھر فردر اس کا؟ جی دیکھیں، اس میں یہ آئی تھنک اب دس از گوئنگ، جیسا میں نے کہا، اٹ از گوئنگ ٹو بی اے نیو نارمل. افغانستان کو لے کے ہمارے پاس لمیٹڈ آپشن تھی پہلے ہی. طالبان جو ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہمارے پاس لمیٹڈ آپشن تھی اور ان لمیٹڈ آپشنز کے اندر رہتے ہوئے اب ہم نے یہ کام جو شروع کیا ہے، آئی تھنک اب اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ آٹومیٹیکلی پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی کم ہوگی. آپ دیکھیں گی کیونکہ افغان طالبان دیر از اے کلچر ان افغانستان دیٹ دے انڈرسٹینڈ اونلی ون لینگویج اینڈ دیٹ از دا لینگویج آف پاور. وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے جو تھوڑی بہت فائرنگ کا تبادلہ کیا تو اس کے بعد کس طرح فوراً ہی منتوں پہ آگے کہ ہم نے اپنی اسٹرائکس بند کر دی. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان سے کہ وہ بھی اپنی اسٹرائکس بند کرے. پاکستان کا جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے پاکستان کا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا افغان طالبان، افغان حکومت، افغانستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا صرف ایک ایشو ہے اور وہ ہے تحریک طالبان پاکستان، یعنی فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں. تو اگر اس کو کرٹیل کرنے کا افغان طالبان خود کر لیتے پاکستان کے ساتھ کوآرڈینیٹ، ہمارے تو فارن منسٹر نے کچھ عرصہ پہلے، پچھلی جو انٹرم گورنمنٹ سے پہلے حکومت تھی، اس نے آفر بھی کیا تھا کہ اگر آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم آپ کو آپ کے اندر آ کے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ دہشت گردی کو ختم کریں. حالانکہ وہ پرائمریلی افغان گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو ختم کرنا. تو اب جب وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہے تو اب پاکستان اپنی اوفینسو آپشن کو ایکسپلور کر رہا ہے. پاکستان نے افغان طالبان کی پوسٹس کو بھی ہٹ کیا، پاکستان نے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو بھی ہٹ کیا، پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند کر سکتا ہے، پاکستان بہت سارے اور امبارگوز ہیں ان کے اوپر جو لگا سکتا ہے. افغانستان ایکچولی ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر، یہ مانے یا نہ مانے، یہ ایک طرح کا پاکستان کے صوبے کی طرح کے ہیں. پاکستان پہ اتنا زیادہ ان کی ڈیپینڈنس ہے اور پاکستان کے اندر ہی یہ دہشت گردی بھیج رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی اور گریو مس کیلکولیشن تھی افغان طالبان کے بہاف پہ کہ پچھلے 3-4 سال سے انہوں نے پیار کی زبان سے ان سے بات کر رہے تھے، انہوں نے وہ کمزوری سمجھی. اب آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے فال ان لائن کیسے کرتے ہیں. اور پاکستان اس کو obviously جب آپ ایک دفعہ جنگ کر دیتے ہیں دو نیشن سٹیٹس کے درمیان میں، وار از دا موسٹ سیریس بزنس. جب آپ جنگ کی صورتحال پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو کنکلوسیو اینڈ تک لے کے جاتے ہیں. آپ پاکستان ٹی ٹی پی کو ختم کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا اس جو افغانستان پاکستان ریلیشنز ہے اس کے اندر. بالکل. اور احمد صاحب، جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان پر بہت حد تک ڈیپینڈنٹ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی، چاہے وہ ٹریڈ کا معاملہ ہو، چاہے پھر وہ علاج معالجے کا معاملہ ہو، وہ کوئٹہ یا بلوچستان آ کر جو ہے وہ اپنا علاج معالجہ کراتے. پھر کیا وجہ ہے کہ مطلب یہاں پر آتے بھی ہیں، ڈیپینڈ بھی ہم پر کرتے ہیں، پھر اپنی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال بھی ہونے دیتے ہیں؟
جی دیکھیں بات یہی ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ بہت کولڈ ہوتی ہے. اس میں آپ اور اسپیشلی وین یو آر ڈیلنگ ود دس جنریشن آف افغان طالبان, یہاں پہ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں, بہت کم ممالک ہیں دنیا میں کہ آپ جن کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو وہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو قوم ہے یا یہ ملک ہے یہ اعلیٰ ظرف ہے, اس وجہ سے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. زیادہ تر لوگ آپ کے اچھے سلوک کو یہ سمجھتے ہیں, آپ کی اچھی نیچر کو کمزوری سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ڈر خوف ہے یا آپ کو ان کے ساتھ کوئی مطلب ہے یا کام ہے یا انٹرسٹ ہے. تو پاکستانی ایز اے نیشن ہم لوگ جو ہیں, ہمارا رویہ دوسرے ممالک کے ساتھ اسپیشلی مسلمان ممالک کے ساتھ اچھا رہا ہے. دنیا کی تاریخ میں آپ کو کوئی مثال, کوئی اگزامپل نہیں ملتی کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کے 40 لاکھ لوگوں کو اپنے اندر جگہ دی ہو اور کئی دہائیوں تک ان کو اپنے ساتھ رکھا ہو. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کیا. یہ بات اتنی تکبر کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے سوویت یونین کو توڑ دیا. تم سوویت یونین کو توڑنے کے قابل ہوئے ہی تب جب پاکستان نے سپورٹ کرنا تم لوگوں کو شروع کیا. تمہاری عورتوں اور بچوں کو ہم نے رکھا. لیکن بات یہی ہے کہ یہ افغان کی یہ کمزوری کہہ لیں ان کی, یا جو مرضی آپ سمجھ لیں, کہ یہ ایک تو اپنے آپ کو یہ ڈپینڈنٹ ہیں پاکستان پہ لیکن مانیں گے نہیں, اور دوسرا یہ اپنے آپ کو بہت اپنا ایک جنگوسٹک ان کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹوورڈ دی ورلڈ, اور جو پاکستان کا اچھا سلوک ہے اس کو پاکستان کی کمزوری سمجھتے ہیں. اور اب پاکستان جب ہارڈ پاور کے ساتھ ان کے ڈیل کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے دے آل فال ان لائن. ٹھیک, ڈیپینڈنٹ ہیں لیکن یہ مانیں گے نہیں, یہ آپ نے خوب کہی احمد صاحب. اچھا, اب اگر بھارت کی بات کی جائے, بھارت کو دنیا بھر میں جگ ہسائی کا سامنا ہے, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پھر 10 مئی کو جس طرح سے کنونشنل وار میں پاکستان نے جواب دیا منہ توڑ بھارت کو, اور جس طرح سے طیارے مار گرائے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس کے بعد بھارت کر یہ رہا ہے کہ وہ پراکسیز کا استعمال کر رہا ہے, ان کنونشنل وار, اور اس کے لیے وہ افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل یا اکنامیکل جو لینڈنگ ہے اس کی اس طرف کو جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنا امیج بہتر کرے, وہ پاکستان کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ جی دیکھیں, اس کے مس کیلکولیشن ہے بھارت کے بہاف پہ. وہ جو قدم آپ نے دیکھا کہ 22 اپریل 20 کے بعد فالس فلیگ آپریشن پہلگام والا, اس کے بعد سے وہ جو قدم اٹھا رہا ہے وہ مس کیلکولیٹ کر رہا ہے. وہ جو قدم اٹھا رہا ہے وہ بھارت کو مزید مشکل میں ڈالتا چلا جا رہا ہے. اور ابھی بھی یہ جو افغانستان والا انہوں نے سٹنٹ کرنے کی کوشش کی, آپ نے دیکھا پاکستان نے کیسے جواب دیے. اینڈ سر سوری ٹو انٹرپٹ, اور بھارت بھی جو قدم اٹھا رہا ہے وہ مجھے لگتا ہے وہ مس کیلکولیٹ کر کے اٹھا لیتا ہے, اور وہ قدم جو ہے وہ اس کو الٹا پڑ جاتا ہے. جی میں بھارت کی ہی بات کر رہا ہوں. بھارت ہی مس کیلکولیٹ کر رہا ہے ہر قدم. بھارت ہی ہر قدم مس کیلکولیٹ کر رہا ہے, چاہے وہ پاکستان کے اوپر 6 مئی کو حملہ کرنا ہو, یا اس کے بعد فارن پالیسی کے اندر جو اس نے امریکہ کے ساتھ کیا, یا جو چائنا کے ساتھ کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ اب جو افغانستان کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ ایک مس کیلکولیٹ کر رہا ہے. اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس بارے میں کہ اصل جو قصوروار ہے وہ بی جے پی اور آر ایس ایس ہے. وہ جس کو بھی آج کل ہاتھ لگا رہے ہیں وہ تباہ ہو رہا ہے. انہوں نے ہاتھ لگایا افغان فارن منسٹر کو, افغانستان کی فارن پالیسی تباہ ہو گئی. اس سے پہلے کہ وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے, اب وہ دیکھیں کہاں پہ کھڑے ہیں. 24 گھنٹے ہونے والے ہیں تھوڑے ٹائم میں پاکستان ان کے اوپر جو ہم نے رسپونڈ بیک کیا, کوئی ملک کسی نے نہیں ان کی سپورٹ میں پاکستان کو کہا کہ آپ بس کر دیں. سو جس چیز کو انڈیا ٹچ کر رہے ہیں, یعنی انڈیا کی فارن پالیسی اتنی ڈیزاسٹرس ہو چکی ہے, اس کا امپیکٹ اتنا ڈیزاسٹرس ہو چکا ہے کہ جو ملک اس کے ساتھ انگیج کرتا ہے وہ ملک اپنے آپ کو تباہ کرتا چلا جا رہا ہے. اچھا احمد صاحب, ہم ہمیشہ پہلے کہتے رہے لیکن اب ہم نے رسپونڈ کیا, بار بار یہ بات کری, اور جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ جب ہم نے رسپونڈ کیا تو وہ پھر ترلے منتوں پر اتر آئے. اب ہمارے رسپانس کے بعد فردر فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سوری, آپ کی آواز بلیک کری تھی ہم سے. جی احمد صاحب, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے اس جو دہشت گردی ہوئی, اب آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں فردر؟ دیکھیں, جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اب آگے اور بہت ساری آپشنز پاکستان کے لیے. پاکستان نے اپنی سیریسنیس دکھا دی ہے. اب پاکستان اپنے سٹینڈ سے اور اپنی سیریسنیس سے پیچھے نہیں ہٹے گا, بیکاز الٹیمیٹ چیز جو ہوتی ہے وہ وار ہوتی ہے. پاکستان نے وہ بھی کر لی ہے دہشت گردی کے خلاف ایک اور ملک کے ساتھ. تو اب پاکستان کے پاس, میں نے جیسا کہا, بہت ساری آپشنز موجود ہیں. پاکستان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اور اس کے اوپر اب بہت تیزی سے کام ہوگا, بوتھ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. کیونکہ انٹرنلی آپ جتنی مرضی دہشت گردی کو کرٹیل کرنے کی کوشش کر لیں, جب تک باہر سے وہ آتی رہے گی, 3000 کلومیٹر کا تقریباً بارڈر ہے پاکستان افغانستان کا, جب تک وہاں سے دہشت گردی آتی رہے گی باقاعدہ طور پہ دہشت گردوں کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. تو اب پاکستان ہر آپشن کو ایکسپلور کرے گا. افغان طالبان اگر خود کرٹیل کر لیں ویل اینڈ گڈ, نہیں کریں گے تو ہم تو پھر کرٹیل کر کے دیں گے. بہت شکریہ. احمد حسن عرابی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.